یہ معاملہ کسی ایک اکیلی پارٹی کا نہیں ہے، یہ کسی خاص کسی ادارے کا نہیں ہے، یہ ایک ہمارا ایک قومی اتحاد ہے۔ یہ قوم کی طرف سے جس قوم میں ہر مذہب کے لوگ جس میں مبتلا ہیں، اس قوم کی طرف سے ایک آواز اٹھی ہے، اور آواز اگر ان لوگوں کے دل تک پہنچ جائے جو یقیناً یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے آئین اور ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، تو ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن کی جو بات کرتا ہے وہ یہ سمجھ جائے کہ ہندوستان کا ایک نظریہ ہے، ہندوستان کا ایک تصور ہے، ہندوستان کا ایک خواب ہے کہ یہاں پر مختلف رنگ کے پھول ایک ساتھ اکٹھے ہو کر ایک گلدستہ بنائیں گے، اور وہ فخر سے ہم کہیں گے کہ وہ ہمارا ہندوستان ہے، اور اس میں خوشبو ہر قسم کی خوشبو ہوگی۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری قوم نے ہندوستان کے مسلمانوں نے پیڑھی در پیڑھی ہندوستان کی بڑھوتی کے لیے، ہندوستان کی مقبولیت کے لیے کتنا کام کیا ہے اور کتنی اپنی خدمات پیش کی ہیں، اس کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ صرف ہندوستان تک معاملہ رکتا نہیں ہے، یہ پوری دنیا کو ایک پیغام پہنچاتا ہے۔ دنیا بھر میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ دنیا میں لوگ اپنا تصور کیسے پیش کریں، اپنی بات کیسے کہیں۔ ہندوستان ایک ایسا نمونہ تھا، ایک خوبصورت نمونہ تھا جس کو دنیا مانتی تھی اور جس کو دنیا سمجھتی تھی کہ ہم ان کے راستے پر چلیں، ان کے نقش قدم پر چلیں تو ہم کو بھی یقیناً کامیابی ملے گی۔ آج اس پر ایک سوالیہ نشان لگایا جا رہا ہے۔ سوالیہ نشان اس بات پر نہیں ہے کہ ہمارا ایک ادارہ ہے، اس ادارے پہ دخل اندازی کرنے کی کوشش ہے، بلکہ یہاں پر جو ہماری پہچان ہے، جو ہماری تہذیبی پہچان ہے، اس پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ جو ہمارا ایمان ہے اس پر ایک سوالیہ نشان لگایا جا رہا ہے۔ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ وفد کا کتنا قریبی تعلق ہماری تہذیب سے ہے، ہمارے ایمان سے ہے۔ اور یہ سوال ایک بڑے پیمانے پہ سوال اتراکھنڈ میں اٹھا ہے، جو UCC کا معاملہ آیا ہے وہاں پر یہ سوال اٹھا ہے۔ ہمیں کہیں کسی سے یہ گریز نہیں کہ وہ اپنی زندگی کیسے جینا چاہتے ہیں۔ ہمارا صرف ایک کچھ کہنا ہے تو یہ کہنا ہے کہ ہم کو ہماری زندگی اپنے اصولوں پر جینے دیجیے، اپنے ایمان پر جینے دیجیے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے ایمان پر جئیں۔ کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ کی کوئی کہیں پر گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی اسپرٹ کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہم نے بڑی تفصیل سے لوگوں سے بات کری، گفتگو کی، سب کو کنسلٹ کیا۔ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ آپ نے کنسلٹ کیا، آپ نے ہم کو سنا کہ نہیں سنا، لیکن آپ نے ہمیں سمجھا نہیں۔ اور آج سمجھانے کے لیے ہم عوام کے بیچ میں آ کر اسی بات کو پھر آپ کے سامنے دہرا رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے جذبات کو سمجھا نہیں، ہمارے خواب آپ سمجھے نہیں، ہمارے ایمان کو آپ سمجھے نہیں۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں۔ ہاں، یہ سوال اٹھتا ہے کبھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم اپنے نظام میں بہتری کیسے کریں گے۔ ہم اپنے نظام میں اگر کہیں پر کوئی کمی ہے، کہیں پہ کوئی گنجائش ہے جو ہم اس کو بہتر کر سکیں تو وہ ہمارا فیصلہ ہے، ہماری عوام فیصلہ کرے گی، ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے۔ اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو وہ سمجھ جائے کہ اس سے پہلے اپنی کمی اور اپنے سے شکایت ہم خود کر لیں گے، دوسرے کو ہم اس کی گنجائش نہیں دیں گے کہ وہ ہماری شکایت کرے۔ تو آپ حضرات سے میری گزارش یہ ہے کہ جس اسپرٹ میں آپ نے اور جس ہمت کے ساتھ آپ نے اس کا سامنا کرنے کا ارادہ کیا ہے، آپ یقیناً آپ کے ساتھ ہم لوگ سب ہیں۔ اس کا سامنا سڑکوں پہ جو کر رہے ہیں، آپ یہاں سے پیغام پہنچا رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن قانون کے اداروں میں اس کا سامنا کیسے ہوگا اس پر بھی ہم کو بیٹھ کر بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ قدم اٹھانے پڑیں گے، اور یقیناً ہم
اس ملک میں جب ہم संविधान میں اور کانسٹیٹیوشن میں یقین رکھتے ہیں تو مجھے پورا بھروسہ اس بات کا ہے کہ کانسٹیٹیوشن ہمارا ساتھ دے گا, ایمان کا ہم ساتھ دیں گے, کانسٹیٹیوشن ہمارا ساتھ دے گا. اس عہد کے ساتھ ہم آگے بڑھیں, اور یقیناً آپ یہاں آئے ہیں, میں آپ کو سب کو مبارکباد دیتا ہوں. سارے ہی آپ کے یہاں دینی عالم آپ کے موجود ہیں, آپ کے سارے رہنما یہاں موجود ہیں. وہ جو اشارہ کریں گے, جو راستہ دکھائیں گے, اس راستے پر یقیناً ہم لوگ سب چلیں گے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.